بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار، ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. شکر پروردگار حسین کہ توفیق عطا ہو رہی ہے برائے ذکر امام حسین علیہ السلام. استقبال ماہ محرم کے عنوان سے آپ کی خدمت مقدس میں حاضر اس دولت یقین کے ساتھ کہ استقبال ماہ محرم الحرام ایک ایسا عنوان جس پر ہر سال علماء کرام خطباء اعظام اپنا پیغام جاری کیا کرتے. استقبال محرم الحرام کے ساتھ یہ بات سمجھنا انتہائی لازم ہے کہ ایک استقبال مادی ہے، ایک استقبال معنوی ہے. استقبال مادی یا استقبال ظاہری یعنی کہ عزا خانوں کی تیاری اور تمام تر عزاداری سے متعلق تبرکات کا آمادہ کر لینا، یا لباس سیاہ کا انتظام کر لینا، ایسا لباس سیاہ جو لباس عید محسوس نہ ہو، لباس رنج و ملال ہو، لباس حزن و بکا ہو. تو ایک تیاری استقبال یعنی ظاہری اعتبار سے، اور اس میں وہ تمام امور شامل. یہ بات یاد دلا دو کہ میرے اور آپ کے اعمال، میرے اور آپ کے تمام تر ذمہ داریوں کے ادا کرنے کے طریقے ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جس سے سامنے کسی بھی شخص کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ کالی عید نمودار ہو گئی، فیشن کے نئے لباس سلوانا محرم کے نام پر، یا کسی اور انداز سے اس طرح غم کی تیاری کرنا جو غم سے مناسبت نہ رکھتی ہو. اسی انداز سے تبرکات میں وہی تبرکات کے جو عزاداری کی شان کے ساتھ مناسبت رکھتے ہو،
اور تبرکات کے ساتھ ساتھ نظر و نیاز کا انتظام بھی اسی طرح سے کہ یہ اندازہ ہو کہ یہ غم کا نظر و نیاز ہے. یہ غم کی کیفیت میں نہ تو ذائقہ مطلوب خاطر ہے اور نہ ہی زبان کے چٹخارے مطلوب خاطر ہے. اس طرح سے تیاری کیجیے محرم الحرام کی کہ تیاری بھی ہو جائے اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کی دعائیں بھی شامل حال ہو جائیں. اس کے بعد ہم غور کرتے ہیں کہ استقبال ماہ محرم الحرام میں ایک تیاری ہے معنوی طور پر، بالکل جیسے ماہ رمضان المبارک کی تیاری استقبال آپ پہلے سے کرتے ہیں. ماہ رجب اور ماہ شعبان سے روزوں کے مہینے کا استقبال روزے رکھنے کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، دعا اور استغفار کے ساتھ، حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ. اسی طرح ایک ذمہ داری ہے ہماری اور آپ کی کہ محرم الحرام کا استقبال کریں آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے. یقیناً اس سال محرم الحرام کے حوالے سے بلکہ پورے ایام عزا کے حوالے سے ایک ذمہ داری اور بھی، اور میں چاہوں گا کہ تفصیل روایت سے پہلے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں بیان کر دی جائیں کہ بہرحال مراجع عظام کے فتاوی کی روشنی میں اور تمام تر دنیا بھر کے ممالک میں حکومت وقت کے بنائے گئے احتیاطی تدابیر کی روشنی میں عزاداری سرکار سید الشہداء کو ایسے منعقد کیجیے ایک مثال قائم ہو جائے. غور کیجیے گا، موسم، حالات و واقعات کا اثر عزاداری پر. سردی کا موسم ہو تو لباس گرم پہنے جاتے ہیں، گرمی کا موسم ہو تو لباس نارمل پہنے جاتے ہیں. اور اگر مثال آپ کو چاہیے، بسا اوقات لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ شاید کہ SOPs پر عمل کرنا کرونا وائرس کی وبا کے حوالے سے شاید کمزوری ہے، شاید کہ ایک عجیب کیفیت ہے کہ ہم مولا کے چاہنے والے ان پر عمل کریں گے. تو غور کیجئے، جب اشارہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت مقدس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ صفین میں، لیلۃ الحریر میں، سخت ترین رات جنگ کے اعتبار سے، اور اس میں آپ زرہ پہنے بغیر جب آئے قتال کے لیے، جب آئے جہاد کے لیے، یعنی کہ جہاد میدان جنگ، تو آپ سے آپ کے فرزند نے سوال کیا، بابا زرہ کے بغیر آپ میدان میں آئے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ بیٹا حسن، تمہارے بابا کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ موت علی پر جا پڑے یا علی موت پر آ پڑے، لیکن یہ بات یاد دلا دوں کہ مولائے کائنات زرہ پہنتے تھے. آپ کے پاس ایک زرہ جب تھی جبکہ آپ کا نکاح کا عنوان واقع ہوا اور آپ نے مہر کی رقم فراہم کرنے کے لیے اپنی زرہ کو بیچ کر اللہ کے رسول کو رقم ادا کی. تو زرہ تھی تو بیچی نا، زرہ پہنتے تھے تو آپ استعمال کرتے تھے. اور رہا مسئلہ زرہ کے حوالے سے، زرہ کیا ہے؟ جسم کی سیکیورٹی. زرہ کیا ہے؟ آہنی لباس. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زرہ پہنتے تھے حالت جنگ میں. جب زرہ کے بوجھ سے آپ کو زحمت محسوس ہوئی تب جا کر دعائے جوشن کبیر نازل کی گئی، مگر زرہ کا استعمال. پھر غور کیجئے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے واقعات میں زرہ کا استعمال بالکل اس انداز سے ثابت ہے کہ جیسے نہ پہننا ایسے پہننا.
اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے جیسے مولا نے ذرا استعمال کی اور مولا مولا رہے، ایسے اگر آپ ماسک استعمال کرتے ہیں، آپ استعمال کرتے ہیں SOPs کے تمام تر انتظامات اور احتیاطی تدابیر کو، تو آپ بھی مولائی ہیں، مولائی رہیں گے۔ یہ سوچ کے کیجئے کہ جیسے موسم کی تبدیلی سے آپ لباس تبدیل کرتے ہیں، ایسے حالات کی تبدیلی سے آپ کو ان SOPs پر عمل کرنا کہ آپ کی اہمیت ہے، برادر آپ کی اہمیت ہے، خواہر آپ کی اہمیت ہے، آپ کی جان عزیز ہے، آپ کی جان کو سلامتی چاہیے، اور آپ کی جان سلامت رہے، عزادار سلامت رہے، سلسلہ ماتم کا مسلسل رہے انشاءاللہ۔ اس پیغام کے ساتھ کہ بجائے ایموشنل ہونے کے، جذبات میں آنے کے، سرکار سید الشہداء کا ماتم کیجئے، بالکل کیجئے، دل کھول کر کیجئے، مگر حالات کے اعتبار سے جیسے مولا نے زرہ پہن کے جنگ بھی کی، ایسے آپ تمام تر انتظامات احتیاطی تدابیر پر عمل کیجئے انشاءاللہ۔ خدا ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اب آئیے غور کیجئے کہ استقبال محرم الحرام یقیناً ایک ایسا عنوان کہ آنکھوں سے آنسو بہانا، دل کا غمگین ہو جانا، اور اپنے پورے نظام اوقات میں مولا کے عزا کو شامل کر دینا۔ سرنامہ کلام میں جس آیت کی تلاوت کی گئی، اس آیت کا تعلق سورہ مبارکہ دخان سے۔ سورہ دخان آیت کا نشان 29 فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ ان پر آسمان رویا اور نہ ان پر زمین روئی اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔ یہ تو ایسی قوم کے بارے میں جو قوم نافرمان ہے، لیکن عجیب بات، نہ رونا زمین کا، نہ رونا آسمان کا۔ تو اگر کسی قوم پر آسمان نہیں رویا اور کسی قوم پر زمین نہیں روئی، تو اس نہ رونے کی نسبت بتا رہی ہے کہ زمین و آسمان روتے بھی ہیں۔ مثلا ہم کہیں گے دیوار ہنستی نہیں ہے، دیوار نہیں ہنس رہی، تو آپ کہیں گے دیوار میں تو ہنسنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو نہ ہنسنے کی نسبت دیوار سے کیسے دے سکتے جس پہ اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے؟ تو اگر آسمان میں گریے کی صلاحیت نہ ہو، زمین میں گریے کی صلاحیت نہ ہو، تو نسبت منفی بھی ممکن نہیں ہے۔ تو نسبت منفی کا قرآن میں واقع ہونا بتاتا ہے کہ آسمان و زمین سے نسبت گریا کا اس بات بالکل واضح ترین مثال بن چکی۔ زمین و آسمان نے کس طرح گریا کیا؟ جیسے کہ آیت کے اعتبار سے بات واضح کہ قوم نافرمان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، تو قوم اطاعت گزار پر آسمان بھی رویا اور زمین بھی روئی۔ روایات کی روشنی میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہ عرب میں یہ معمول رہا ہے کہ جب کسی پر واقع ہونے والی مصیبت کے موقع پر اس کے مقام کی عظمت اور اہمیت کو جتلانا چاہتے تھے تو کہتے تھے کہ اس پر آسمان و زمین روئے، اور اس کے فقدان پر سورج اور چاند تاریک ہو گئے۔ تو عرب کا مزاج تھا کہ جانے والے کے مقام کی عظمت اور اہمیت کو دیکھ کر یہ جملے استعمال کرتے تھے، آسمان رویا، زمین روئی، سورج اور چاند تاریک ہو گئے۔ عرب کا مزاج تھا۔ اب آئیے اسی اعتبار سے مفسرین میں اختلاف اس آیت کے ذیل میں کیا اختلاف کہ آسمان و زمین کا گریہ گریہ حقیقی ہے
یا گریہ مجازی ہے، یا اس سے مراد زمین و آسمان والوں کا گریہ نہ کہ خود آسمان و زمین کا اپنا گریہ، اس میں تفاسیر میں اختلاف۔ اور یہ گریہ حقیقی کیا ہوتا ہے؟ جو ایک قسم کی تبدیلی اور مخصوص سرخی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے طلوع اور غروب کے موقع پر رونما ہونے والی سرخی، یہ علامت گریہ آسمان۔ اور روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، فرماتے بقت السماء علی یحییٰ ابن زکریا، آسمان یحییٰ ابن زکریا پر رویا، وعلی ابن الحسین ابن علی علیہم السلام، اور آسمان رویا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر 40 صباحا، 40 دن تک رویا، وَلَمْ تَبْكِ إِلَّا عَلَيْهِمَا، اور آسمان نہیں رویا سوائے ان دونوں شہیدوں کے غم میں۔ قلت، راوی کہتا ہے میں نے امام سے پوچھا وما بکاؤہا، مولا آسمان کے رونے کا مطلب کیا؟ قال، ارشاد فرمایا مولا نے، کانت تطلع حمراء و تغیب حمراء، کہ طلوع کرتا ہے سرخی کے ساتھ، غروب کرتا ہے سرخی کے ساتھ۔ طلوع اور غروب سرخی کے ساتھ ہونا آسمان کے گریے کی علامت۔ ایک اور روایت ارشاد فرماتے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام، لما قتل الحسین ابن علی ابن ابی طالب، جب سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے، بقت السماء علیہ، آسمان نے ان پر گریہ کیا، وبکاؤہا حمرۃ اطرافہا، اور آسمان کا رونا آسمان کے کناروں کے سرخی کے عنوان میں۔ اب ایک اور حدیث سمجھنے کے لیے آسمان کے گریہ کو، سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، ما من مؤمن الا ولہ باب یصعد منہ عملہ، کوئی مومن ایسا نہیں جس کے لیے آسمان میں ایک دروازہ نہ ہو کہ جس سے اس کے اعمال اوپر جاتے ہوں۔ وَبَابٌ يَنزُلُ مِنْهُ رِزْقُهُ، اور ایک دروازہ ایسا جس سے اس کے لیے رزق نازل ہوتا ہو۔ تو ہر مومن کے دو دروازے ہیں، ایک اعمال اوپر جانے کا دروازہ، ایک رزق نیچے آنے کا دروازہ آسمان کے اندر۔ آپ فرماتے فَإِذَا مَاتَ، بس جب وہ مومن مر جاتا ہے، بقیا علیہ، اس پر وہ آسمان کے دونوں دروازے گریہ کرتے ہیں۔ اگر ایک عام مومن، اس کے آسمان میں دو دروازے، ایک جس سے اعمال اوپر جاتے ہو، ایک جس سے رزق نیچے آتا ہو، تو سرکار سید الشہداء اور آپ کے انصاران شہداء کربلا علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے آسمان کتنا رویا ہو، کتنے دروازے آسمان کے ہوں گے کہ جو گریہ کر رہے ہوں۔ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں، اس روایت کو پیش کرنے سے پہلے یاد دلا دوں کہ استقبال ماہ محرم الحرام میں، محرم الحرام احترام والا مہینہ، اس کی حرمت کا خیال کیجیے گا۔ عزاداری کا مقصد یاد رکھیے گا، سرکار سید الشہداء کی قربانی کا جو مقصد ہے وہ یاد رکھیے گا۔ مولا کا مشن کیا تھا؟ مشن یہ تھا
کہ اُريد ان أأمر بالمعروف وأنهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ میں اچھائی کا حکم دوں، امام فرما رہا، اور برائی سے روک دوں۔ تو سرکار سید الشہداء کا مشن، پھر یاد رکھیے گا سرکار سید الشہداء کی آواز میدان کربلا سے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ناصر جو ہماری مدد کرے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے جملات میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا زیارت وارثہ کا بہترین جملہ دو انداز سے، ایک گواہی کے طور پر، ایک اپنی دعا کے طور پر۔ گواہی سرکار سید الشہداء کو سلام پیش کرتے ہوئے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وَأَطَعْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز قائم کی، زکوٰۃ کو ادا کیا، اچھائی کا حکم دیا، برائی سے روکا، خدا اس کے رسول کی اتنی اطاعت کی یہاں تک کہ آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ اور اسی زیارت نامے میں استقبال محرم اپنے مقام کو پہچانی، قلبی لقلبکم سلم وَأَمْرِي لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعْ، یا ابا عبداللہ، میرا دل آپ کے قلوب کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے، وَأَمْرِي لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعْ، اور میرے سارے کام آپ کے کاموں کی اتباع کے اندر واقع ہوئے۔ یاد رکھیے ان دو جملات کے ساتھ پھر ناصران حسین کو سلام پیش کرتے ہوئے امام کا تعلیم کردہ یہ جملہ، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، اے انصاران حسین کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو عظیم کامیابی کو حاصل کر لیتا۔ اور آج سینے پر ہاتھ مار کر یا حسین کہنے والا اور کہنے والی اسی سوال کا جواب دے رہے، لبیک یا حسین، آپ نے ناصر بلائے تھے۔ زیارت ناہیہ میں زمانے کا امام بھی فریاد کر رہا کہ مجھے گرچہ زمانے نے آپ سے دور رکھا، میں بعد میں دنیا میں آیا، اب میں آپ کے لیے اتنا گریہ کروں گا، اتنے آنسو بہاؤں گا، یہاں تک کہ میرے آنسو خون میں تبدیل ہو جائے۔ اس پیغام کے ساتھ اب وہ روایت کے ساتھ ساتھ پھر جملہ بیان کر دوں کہ استقبال محرم الحرام میں ماتم و گریہ، عزاداری اور چاند کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا، جسے سید طاؤس علیہ الرحمہ نے کتاب اقبال الاعمال میں بیان کیا۔ محرم الحرام کے چاند کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا، دعائے مختصر بھی، دعائے مطول بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلی شب کی مناسبت سے 3 طرح کی نمازیں بیان ہوئی، 2 رکعت، 2 رکعت اور 100 رکعت۔ 2 رکعت نماز سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اعتبار سے ہر رکعت میں الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص کتاب مفاتیح الجنان کے اعتبار سے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ دعا، اللہم انت الالہ القدیم وہذہ سنۃ جدیدہ، اے خدا تو الہ قدیم ہے اور یہ نیا سال ہے۔ شیطان کے شر سے بچنے کی دعا، اطاعت خدا کی دعا، خلاصہ بیان کر رہا۔ یہ دعا کتاب مفاتیح الجنان کے اندر بھی موجود ہے۔ شب کی نماز، شب اول ماہ محرم الحرام اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ کا روزہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ کہ اگر کوئی یہ دونوں کام انجام دے تو پروردگار عالم اسے سال بھر
عبادت کا ثواب عطا فرماتا. تو دعا اور پہلے دن کا روزہ 10 محرم کے علاوہ پہلے عشرے کے 9 روزے اور بعض علماء کے اعتبار سے پورے مہینے کے روزے 10 محرم کو الگ کر کے 10 محرم کا روزہ بعض علماء کے اعتبار سے مکروہ اور بعض علماء کے لحاظ سے حرام. البتہ فاقہ اپنے مقام پر رہے گا. تفصیلات آپ اعمال کے لیے مشاہدہ کر سکتے ہیں ان کتابوں کو جن کا نام لیا ہے. اب آئیے روایت پیش کروں آپ کی خدمت. شبیب کا بیٹا ریان، کتاب کا حوالہ اعمالی شیخ صدوق علیہ الرحمہ، بیان کرتے اپنے اسناد کے ساتھ اور ریان ابن شبیب کہتے قال دخلت تو میں داخل ہوا 8ویں امام کی خدمت میں مقدس میں فی اول یوم من المحرم، محرم کی پہلی تاریخ تھی. فقال علی ابن شبیب، امام فرماتے ہیں اے شبیب کے بیٹے، الصائم انت، کیا آپ روزے سے ہیں؟ فقلت، میں نے کہا لا، نہیں مولا، آج میں روزے کی حالت میں نہیں. فقال، امام فرماتے ہیں ان هذا اليوم هو الذي دعا فيه زکریا علیہ السلام ربہ، یہ وہ دن کہ جس دن جناب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی. فقال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انك سمیع الدعاء، اے پروردگار مجھے ذریت طیبہ عطا فرما کہ تو بہترین دعاؤں کا سننے والا، قبول کرنے والا. فاستجاب اللہ لہ، اللہ نے آپ کی دعا مستجاب فرمائی اور ملائکہ کو حکم دیا کہ جا کر زکریا کے پاس پیغام پہنچا دیں. اس حالت میں کہ زکریا نماز پڑھ رہے تھے محراب میں کھڑے ہوئے کہ فرشتوں نے آ کر کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا، آپ کو بشارت اللہ دیتا ہے یحییٰ نامی بیٹے کی جو تصدیق کرنے والا ہوگا خدا کے کلمات کی. بس امام فرماتے ہیں جو شخص پہلی محرم کا روزہ رکھے اور پھر اللہ سے دعا مانگے، اللہ اس کی دعا ایسے ہی مستجاب فرماتا ہے جیسے یحییٰ کے لیے جناب زکریا کی دعا، جیسے اللہ نے جناب زکریا کی دعا مستجاب فرمائی اور آپ کو یحییٰ عطا کیا. تو وہ تمام صاحبان ایمان کے جو اولاد کی نعمت سے اب تک محروم ہیں، محرم کی پہلی تاریخ کو یاد رکھیں، روزہ رکھیں، دعا مانگیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے، دن بھر مولا حسین کا ماتم کرتے ہوئے، 8ویں امام کی روایت پر عمل کرتے ہوئے. تو پروردگار عالم ان کو صاحب اولاد فرمائے. اور خالی اولاد کی دعا نہیں، جو دعا مانگنا چاہیں محرم کا پہلا دن، پہلی محرم. پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنا شبیب، محرم کا مہینہ تو وہ تھا جس میں زمانے جاہلیت لوگ خیال کرتے تھے اس کی حرمت، اور اسی مہینے میں رسول خدا کی ذریت کو شہید کیا گیا، ان کی پردہ دار بیویوں کو اسیر بنایا گیا. امام فرماتے ہیں یا اپنا شبیب ان کنت باکیا، اے شبیب کے بیٹے اگر تو رونا چاہتا ہو، فبکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب، تجھے چاہیے میرے جد مولا حسین پہ رویا کر. فَإِنَّهُ ذُبِحَ، میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا کما یذبح الشاة، جیسے کہ ذبح کیا جاتا تھا کسی گوسفند کو، کسی بھیڑ کو. وَقُتِلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ 18 رَجُلًا، اور ان کے ساتھ 18 ایسے افراد ذبح کیے گئے
کہ روئے زمین پر ان کی کوئی نظیر نہیں تھی. امام فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَكَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ لِقَتْلِ، اور ساری زمینیں اور آسمان ان کی شہادت پر ہوئے. وَلَقَدْ نُزِلَ إِلَى الْأَرْضِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ 4,000، اور آسمان سے 4,000 ملائکہ زمین پر نازل ہوئے. لِيُنْصِرُونَهُ، تاکہ امام کی مدد کریں. بس جب امام کو شہید پایا تو امام کی قبر کے پاس ہی اپنا ٹھکانہ بنا لیا، یہاں تک کہ ہمارا قائم ظہور. بس وہ تمام ملائکہ امام کے انصار میں شامل ہوں گے. ان فرشتوں کا شعار، ان کا نعرہ، یا آل سارات الحسین، یا آل سارات الحسین، ان 4,000 فرشتوں کا نعرہ. یا ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، لقد حدثنی ابی عن ابیہ عن جدہ. امام فرماتے شبیب کے بیٹے، مجھ سے میرے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے. ارشاد فرمایا انہ لما قتل جدی الحسین، جب میرے جد مولا حسین کو شہید کیا گیا، امطرت السماء دمن، آسمان سے خون کی بارش ہوئی. وترابا احمر، مٹی سرخ ہو گئی. یا ابن شبیب، شبیب کے بیٹے، ان بقیت علی الحسین علیہ السلام، اگر تو گریا کرے مولا حسین علیہ السلام پر، حتی یسیر دموعک علی خدک، یہاں تک کہ تیرے آنسو تیری آنکھوں سے بہ کر تیرے رخسار پر آ جائے. غفر اللہ لک کل ذنب اذنبتہ صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا، پروردگار تیرے سارے گناہ بخش دے گا، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہوں، کبیرہ ہوں، کثیر ہوں یا قلیل. یا ابن شبیب ان سرک، اگر تو چاہتا ہو کہ ان تلقی اللہ عز وجل، کہ تو اللہ سے اس عالم میں ملاقات کرے، ولا ذنب علیک، اور تجھ پر کوئی گناہ باقی نہ ہو، وزر الحسین، تجھے چاہیے کہ پھر حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت کیا. یا ابن شبیب ان سرک، اگر تو چاہتا ہو کہ ان تسکن الغرف المبینہ فی الجنہ، کہ ایسے قبروں میں جنت کے رہے جو تیار کیے گئے محلات، مع النبی و آلہ، اللہ کے رسول ان کی آل کے ساتھ. فَلْأَنْ قَتَلَتَ الْحُسَيْنَ علیہ السلام، تجھے چاہیے تو میرے جد مولا حسین کے قاتلوں پہ لعنت کیا. یا ابن شبیب ان سرک ان یکون لک من الثواب، اگر شبیب کے بیٹے تو چاہتا ہو کہ تجھے اتنا ثواب ملے، مثل ما لمن استشہد مع الحسین، جتنا ثواب ان کے لیے تھا جو میرے جد مولا حسین کے ساتھ شہید کیے گئے. فَقُلْ مَتَى ذَكَرْتَهُ، بس تجھے چاہیے کہا کر جب بھی تجھے یاد آئے مولا حسین علیہ السلام کی، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو عظیم کامیابی کو حاصل کر لیتا. یا ابن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلی من الجنان، اگر تو چاہتا ہو کہ جنت میں ہمارے درجات بلند کے ساتھ رہے، فحزن لحزننا وفرح لفرحنا
علیکا بولایتنا، تو تجھے چاہیے ہمارے غم میں غم منایا کر، ہماری خوشی میں خوشی منایا کر، تجھ پر ہماری ولایت ہے، تجھ پر ہماری تصرف کی کیفیت ہے۔ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا تَوَلَّ حَجْرًا، اگر کوئی کسی پتھر سے بھی محبت کرے گا، لَحَشَرَهُ اللَّهُ مَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ اسے اس پتھر کے ساتھ قیامت میں محشور کرے گا۔ ایام اعزا منائیے کہ محبت ثابت ہو جائے۔ عزادارو، آپ اپنے گھروں سے استقبال کرو گے محرم کا، آپ عزا خانوں سے استقبال کرو گے محرم کا۔ زہرا کا لال عالم سفر میں ہے، جب محرم کے چاند کو زہرا کے لال نے دیکھا تو دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، مگر یہ دعا بالکل مختلف تھی۔ نہ اپنے لیے زندگی مانگ رہے تھے، نہ صحت کی دعا مانگ رہے تھے، نہ وسعت رزق مانگ رہے تھے، بس شہادت کی دعا کرتے تھے۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک ایام اعزا متصل تمام تر ماتمداران کی، پرسہ داران کی حفاظت فرما، تمام وبا سے، تمام در حادثات، تمام در سانحات سے تمام عزاداروں کو محفوظ فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مجالس اعزا، جلوس اعزا کی حفاظت فرما۔ تمام اہل باطل کو جو سامراجی طاقتوں کے اشارے پر پریشان کرنا چاہتے ہیں، ان کی تمام منصوبے ناکام و نامراد فرما۔ ہمارے امام علیہ السلام جو وارث امام حسین علیہ السلام، ہمیں ان کی خدمت میں پرسہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ پروردگار ہمیں امام علیہ السلام کے اطاعت گزاروں میں شامل فرما، اس طرح سے کہ ہم اپنے عمل سے بھی ثابت کر سکیں کہ ہم امام علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ خدایا ہماری تمام دعائیں بحق امام زمان قبول و مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وعليه المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔